یہ بوڑھا جو داستان کو یہاں بیٹھا رہتا کہانیاں سنانے کے لیے، آج اس کے پاس تصویر کشی کی کہانیاں ہیں، مصوری کی اور مصوروں کی۔ لیکن یاد رہے کہ یہ کوئی پاکستانی مصوری کا کوئی جائزہ وغیرہ نہیں ہے، وہ مصور جو میرے قریب ہوئے، جو میرے دوست ہوئے، میں صرف ان کا تذکرہ کروں گا۔ ایک دوست نے دوستی کی تعریف کرتے ہوئے مجھے بتایا تھا، بڑی اچھی بات لگی مجھے، کہ اس نے کہا کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ مرڈر اور میرج شیئر کر سکیں، یعنی قتل اور دوسری شادی۔ تو اس حساب سے میری بھی بہت خواہش تھی خدا نخواستہ قتل کرنے کی، نہیں وہ دوسری جو میں نے بیان کی ہے، لیکن وہ بہرحال اس عمر میں کیا پوری ہو گئی۔ تو اس قسم کی دوستی جن کے ساتھ تھی ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہوگا۔ لیکن ایک فنامنا جو مجھے بھی سمجھ نہیں آیا ہے وہ یہ کہ ساری عمر میں نے بتائی ہے میڈیا پہ اور لٹریچر میں، وہاں میری کم دوستی ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید اس لیے کہ میرے اندر کوئی احساس کمتری تھا کہ میں مصور بننا چاہتا تھا، اور ڈرائنگ ایسی کمال کی کرتا تھا کہ گھڑا بناتا تھا وہ تربوز بن جاتا تھا، یعنی بالکل کوئی کمپیٹنس نہیں تھی۔ یا میرا خیال یہ بھی ہے کہ میڈیا کے لوگوں کی نسبت اور ادیبوں کی نسبت مصور جو ہوتے ہیں وہ زیادہ انکسار پسند ہوتے ہیں، ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ میڈیا میں تو یہ ہے نا کہ ایک ڈرامہ آپ نے کیا، ہٹ ہو گیا، پوری عمر اس کے تذکرے کرتے رہے۔ ادیب صاحب نے ایک کتاب لکھ لی اتفاق سے، وہ پاپولر ہو گئی، ساری عمر اس کا تذکرہ چلتا رہا۔ لیکن مصور جو ہے جب کبھی کینوس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے، وہ پچھلے شاہکار بھول جاتا ہے، اب وہ ورڈ ہے اس کے بارے میں، اسی لیے اس میں تکبر نہیں ہوتا۔ مجھے شروع سے ہی مصوروں کی قربت کا بھی شوق تھا اور مصوری دیکھنے کا بھی، اور جب میری پہلی کتاب آئی نکلے تیری تلاش میں تو اس کے لیے میں نے درخواست کی چغتائی صاحب سے، عبدالرحمن چغتائی سے۔ میں ان سے ملا نہیں، مقبول جہانگیر گئے اور انہوں نے میرے لیے بنا دیا۔ اسی طرح بعد کے جتنے ٹائٹل ہیں وہ مصوری کے ساتھ جو میرا تھا وابستگی وہ ظاہر کرتے ہیں۔ مثلا عادل زوبی نے میرے لیے بنائے، سعید اختر نے درجنوں کے حساب سے بنائے، اور نذیر احمد نے، بشیر مرزا نے، صادقین نے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج میں ان مصوروں کا تذکرہ کروں گا جن کی رفاقت مجھے نصیب ہوئی اور جو میرے قریب آئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پورٹریٹس قائد اعظم کی کس نے تخلیق کی؟ اور وہ پورٹریٹس ان کی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ہیں، مختلف ان کے ادوار ہیں، اور ان میں ایک پورٹریٹ جو ہے نیشنل لائبریری اسلام آباد میں لگی ہوئی ان کی جوانی کی ہے، وہ ذرا دیکھیے گا۔ درجنوں نہیں سینکڑوں پورٹریٹس قائد اعظم کے بنائی۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم کی سب سے بڑی پورٹریٹ، میرا خیال دنیا کی میں بھی سب سے بڑی پورٹریٹ ہوگی، میں دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ کس نے بنائی؟ جو 3 منزلہ اونچی تھی اور یوم پاکستان کے 23 مارچ کے موقع پر، پریڈ کے موقع پر وہ پوری آویزاں کی گئی تھی۔ وہ سعید اختر نے کیا یہ سارا کام، حیرت انگیز کام۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ تلاش کیا کرتا تھا کہ قائد اعظم کے جو ظاہر ہے کہ ان کا بدن جو کہہ رہا تھا، تو اس نوعیت کا کوئی مجھے بدن مل جائے، کوئی شخص، تو وہ ڈھونڈا ان کے لا کے تو اس کو سامنے بٹھا کے تو بناتے تھے، پورٹریٹس بناتے تھے۔ سعید کے ساتھ میری بہت پرانی واقفیت، بہت پرانی دوستی، میرا 60 برس ہو گئے ہوں گے، اور میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا، اور جتنا ٹیلنٹڈ وہ ہے میں نے آج تک مصوروں میں کوئی بندہ ایسا ٹیلنٹڈ نہیں دیکھا۔ مثلا اندلس میں اجنبی کے ٹائٹل پہ اس نے خط کوفی میں خطاطی کی۔ یاد رہے کہ ان کا پورا خاندان خطاطی میں ماسٹر تھا، بلکہ ان کی شاید پھوپھی تھیں، پورے ہندوستان میں ان کی خطاطی کی دھوم تھی۔ سعید اختر بھی پاکستان کے بہترین خطاطوں میں شمار ہوتا ہے اگر وہ خطاطی کی طرف فل ٹائم آ جائے۔ اسی طرح جو علم البدن ہے، یعنی وہ پرانے جو پینٹر تھے اور مجسمہ ساز تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جی وہ لوگ
جن کو علم البدن پہ عبور نہیں ہوتا ہے، انسانی جسم کی جزیات کے بارے وہ تفصیل سے نہیں جانتے، صرف وہی اپنی تصویروں کو اور مجسموں کو کپڑے پہناتے ہیں تاکہ کور ہو جائے سارا کچھ۔ سعید اختر کے پاس علم البدن ہے، اس کی جو لیٹسٹ اب تصویریں آ رہی ہیں آپ کبھی ان کو دیکھیں تو حیران رہ جائیں۔ وہ ایک نئی طرف اس کا چلا ہے، جو کلاسک کی طرف سے آیا اور ایک فینٹیسی کی طرف سے گیا۔ بلوچ سردار ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں باندھے ہوئے ریمبرانٹ کی طرح، اور میں تو اسے پاکستان کا ریمبرانٹ مانتا ہوں۔ خواتین ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی، ایک عجیب و غریب فینٹیسی کی دنیا، اور اس میں اس کے علم البدن کے کمالات دیکھیے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ مائیکل اینجلو، اس کی ایک بائیوگرافی ہے ایگنی اینڈ دا ایکسٹیسی، تو اس میں لکھا ہے کہ بچپن سے اسے بہت شوق تھا پینٹنگ کا، مجسمہ سازی کا، اور اب سلسلہ یہ تھا کہ اب وہ علم البدن حاصل کہاں سے کرے، کوئی طریقہ نہیں تھا۔ فلورنس میں رہتا تھا، میں فلورنس گیا ہوں اور میں نے وہ جگہ دیکھی ہے۔ فلورنس کا جو مردہ خانہ تھا اس میں فقیروں کی لاشیں آ جاتی تھی، یا جو گمنام لوگ تھے وہ کارپوریشن کی طرف سے، وہ ایک مردہ خانہ تھا۔ یہ 10-12 سال کی عمر میں وہاں جاتا تھا رات کو اور چھری لے کے جاتا تھا، اور جا کے جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو کاٹ کے دیکھتا تھا کہ یہ رگ کہاں جا رہی ہے اور یہ رگ کہاں جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد فائنلی ایک شب وہ واپس آیا تو اس کے باپ نے اسے دیکھا، اس کا خیال تھا کوئی قتل کر کے آیا، خون و خون تھا، تو اس نے اس کو ڈانٹا۔ اور میں مائیکل اینجلو کی میں بات نہیں کر رہا، آپ پائٹا اس کا دیکھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے اتارا گیا، وہ لگتا ہے کہ ایک مردہ بدن ہے، جس طرح ان کی رگیں ہیں، جن کی ان کی بے جانی ہے۔ اسی طرح اس کو بھی عبور حاصل ہے سعید اختر کو ان علم البدن پہ۔ پورٹریٹس میں تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جب سعید اختر کو کوئی کام نہیں ہوتا تو طاہر کو سامنے بٹھا کے اس کی پورٹریٹ بنانا شروع کر دیتا۔ میرا خیال میکسیمم پورٹریٹس سعید نے بنائی ہیں، 7-8 کے قریب ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ جوانی سے لے کر اب تک پورا جو سلسلہ ہے وہ سعید اختر کی پورٹریٹس۔ اسکلپچر جو ہے، مجسمہ جو ہے، وہ بھی بنانے میں وہ ماسٹر ہے۔ اچھا، اکھڑ طبیعت اللہ تعالیٰ نے دے دی اس کو، اور ظاہر ہے کہ جوانی میں بھی بہت اکھڑ ہوا کرتے تھے موصوف۔ اب نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھا رہے ہیں، اسکلپچر کی کلاس ہے، اور وہ لڑکے لڑکیاں جو اسٹوڈنٹس ہیں 15-20، انہوں نے شب و روز کی محنت کے بعد، وہ مہینہ 2 مہینے لگ جاتے ہیں ایک خاص اسکلپچر بنانے میں، وہ مجسمے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور پروفیسر صاحب داخل ہوتے ہیں، سعید صاحب، اور وہ یوں ایک نظر ڈالتے ہیں اور ایک آدھ مجسمہ چھوڑ کے باقیوں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا، نو، جا کے زمین پہ، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے، سارا پورا کلاس روم ہوا ہے، اور بچے جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے، جنہوں نامور ہوئے پینٹنگ میں بھی، اسکلپچر میں بھی، انہوں نے مانا، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر سعید صاحب ہمارے وہ مجسمے نہ توڑتے یا ہماری تصویروں پہ کاٹے نہ یوں کر کے پھیرتے، تو ہم آج بھی اسی قسم کے 2 نمبر تصویریں اور 2 نمبر اسکلپچر بنا رہے ہوتے۔ اب بھی جب کینوس سامنے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سعید صاحب نہ آ جائیں کہیں، ان کا خوف اب بھی طاری ہے، اس لیے ہم پرفیکشن اس میں کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی کہ اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں ایک لیجنڈ ہیں، ایک تاریخ ہے۔ سعید اختر کے ساتھ بیٹھیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایک لیجنڈ ہے اور ایک تاریخ۔